السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمید خلیل خان صاحب، آپ نے سنی ہے فاروق حیدر صاحب کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے ایکشن کمیٹی کے بارے میں؟ اچھا، یہ جو فاروق حیدر صاحب کے اس پہ جو ہے لوگ بڑے غصے میں ہیں، تو مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے بڑا ترس ہے. یعنی یہ بڑی قابل رحم حالت ہے کہ جو وہ گفتگو کر رہے وہ یہ پچھلے اتنے عرصے سے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ اصل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہلے ایک تو وہ یہ ایک بیسک مسکنسپشن تو یہ ہے کہ سیاسی جماعت تو سیاسی کارکن تو سیاسی لیڈر، آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی جماعت نہ تھی، نہ کوئی سیاسی لیڈر تھا. یہاں چمچہ گیری کے ذریعے نوکری حاصل کرنی ہے. پاکستان کا جرنیل پکڑو یا پاکستان کی کوئی پولیٹیکل فیملی پکڑو اور ان کے نوکروں کی بھی کاسا لیسی کرو، اور اس کے بعد ایک بڑی ملازمت، یہاں بڑی ملازمت ہے، وزیر اعظم بن جاؤ، وزیر اعظم کی نوکری، صدر کی نوکری یہ حاصل کر لو. اس کو یہ کہتے ہیں سیاسی لیڈر. اور ان کے ساتھ جو چھوٹی نوکریوں کے لیے جو 7 لوگ اٹیچ ہیں وہ سیاسی کارکن. تو یہ اب یہ اس بےغیرتی سے کا زمانہ تو ختم ہوتا ہے کبھی نہ کہیں. اب حالات تبدیل ہو گئے، نئی نسل کو یہ پتہ چل گیا ہے یہ کون سی سیاست ہے، کون سی سیاسی کارکن ہے، کون سے سیاسی لیڈر ہیں. تو فاروق حیدر صاحب کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پہلے سو کالڈ ایک ریاستی جماعت تھی. ریاستی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جو پاکستان کی ڈائریکٹ کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو اور وہ آزاد ہو کہ ضیاء الحق جیسے بنیاد پرست کی بھی چمچہ گیری کر سکے اور مشرف جیسے اس کے اپوزٹ روشن خیال اس کو بھی اپنا باپ بنا سکے. یہ ہوتی ہے ریاستی جماعت. وہ جو ہے ایک ٹائم پہ آپ نواز شریف کو عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر کہیں، جب نواز شریف کو کوئی کک آؤٹ کرے تو آپ کہیں کہ جی اس سے بڑا احمق تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی ریاستی جماعت چل رہی تھی. اب یہ اس میں ان کا ادھر سے وہ جو لوگ فٹ نہیں ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے برانچز جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو سو کارڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے برانچز کھولنی. اب ان برانچز میں آپ کی حیثیت ایک ڈومیسٹک سرونٹ کی ہوتی ہے. گھریلو ملازم جو ہے وہ اس کی جو اوقات کے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، کبھی آقا کی طرف سے، کبھی اوقات جتنی محنت ہے اس کا صلہ بھی پورا نہیں ملتا. تو وہاں سے ان کی گڈ بکس میں سے اگر آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ لوگوں کو گالیاں دینے سے یا باقی اور کشمیر کی تقسیم کے جو آپ بڑے آزاد کشمیر اسمبلی، تو یہ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نوکری جو ہے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے جو آقا ہیں ان کی خوشنودی کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں. اگر وہ کسی وقت وہ ان کا وہاں پہ پاکستان میں وہ نوکری میں آ جائیں تو یہاں آپ کو وہ نوکری دلا دیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. دوسرا یہ جو سیٹ اپ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اب یہ سیٹ اپ ہے کون سا جی؟ یہ کون سا سیٹ اپ ہے؟ یہ نوکری کا چمچہ گیری کا بےغیرتی کا سیٹ اپ ہے جس میں نوکری حاصل کی جاتی ہے، جس میں آج تک یہ خود کہتے ہیں کہ جی فاروق حیدر صاحب کو خود پتہ نہیں انہوں نے کیوں ووٹ دیا انوار کو. تو یہ سیٹ اپ ہے، یہ وہ اسمبلی ہے جس نے مودی کا پیچھا کرنا ہے اور جس نے 23 مارچ جو ہے وہ کبھی مقبوضہ کشمیر میں منانا ہے. یعنی یہ اس طرح کی چائلڈش باتوں سے جو ہے اب کس کو آپ بیوقوف بنائیں گے؟ یہ بے روزگار جو آپ کے ارد گرد جو چند لوگ جنہوں نے کوئی پولیٹیکل نوکری ان کو دوبارہ ملنی ہے، ان کے بچوں کو وظیفے ملنے ہیں، زکات سے اناج ہونے، وہ بے روزگار جو ہے آپ ارد گرد اکٹھے کر کے آپ لوگوں کو گالیاں دیتے رہیں. لیکن گالیاں دینے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کا وہ ایڈیٹ جو بنتے رہتے ہیں پاکستان میں، کبھی کون وزیر اعظم کبھی. اب یعنی پاکستان میں عقل کا وزڈم کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو سو کارڈ کوئی لیڈر جن کو آپ کہتے ہیں، تو وہ جو جس کی بیٹی ابھی وہ چیف منسٹر بن گئی ہے، وہ اس کی منصرہ میں جو لائق محمد خان ایک MP ہے اس کا ویڈیو آپ وہ کلپ سنیں تو گالیاں بھی جو دینی ہے تو پھر پوری فل فلیج دیں، پھر آپ کو بھی کوئی دے، مزہ بھی آئے. لائق محمد خان کی ویڈیو آزاد کشمیر میں وائرل ہونی چاہیے.